آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کی جماعت سے اس طرح پیار کرتے تھے، ان کو اٹینڈ ایسے کرتے تھے کہ سب کا کلیم یہ تھا کہ یہ میرے ہیں، سب یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں۔ تو یہ ایک لیڈر کی شان ہوتی ہے کہ وہ سب کو ایسے اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، سب کو ایسے اٹینشن دے رہا ہوتا ہے، ان کے مسئلے ایسے سن رہا ہوتا ہے، ان پہ تکنی لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاتھ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے اتنی امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تیری بات تو بہت 2 روپے کی ہے کہ میں پھر بھی سن رہا ہوں تجھے، میں تجھے موقع دے رہا ہوں سننے کا، میرے پورے علم اور میرے تجربات اور میرے سارے گیان کے باوجود میں تیری بے وقوفیوں کو بھی سن رہا ہوں، تیری میچورٹیوں کو بھی سن رہا ہوں، تیری تیز پنوں کو بھی سوچ رہا ہوں، تیری جہالت کو سن رہا ہوں، تیری خود غرضی کو بھی سن رہا ہوں، تیری مفاد پرستی کی بھی سن رہا ہوں، تیری معصومیت کو بھی سن رہا ہوں، تیری معصومیت اور ولنریبلٹیز کو سن رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ اٹینڈ ایسے کرتا ہے، اور جب اسے مات آتی ہے نا کبھی تو وہ کہتا ہے یار وہ ایسے سنا کرتے تھے، آج ہم سے 2 لفظ نہیں سنے جاتے اور وہ ہمیں گھنٹوں گھنٹوں سنتے تھے۔ تو ایک آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کرنا شروع کی، اتنی لمبی بات کرنا شروع کی تو ایک صحابی بیٹھ گئے جھانک رہے تھے، کہہ رہے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھ گیا اس آدمی سے کہ یہ اتنا وقت لے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا دل کیا میں جا کے اس کو جو ہے کچھ کہہ دوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کتنی دیر گفتگو کرنے کے بعد چھوڑا نا، تو انہوں نے پوچھا صحابی نے جا کے یہ کون شخص تھا جس نے آپ کا اتنا وقت لیا؟ کہہ رہے ہیں وہ جبریل تھا، مجھے پڑوسی کے حقوق سنانے آیا تھا، میں خاموشی سے سن رہا تھا وہاں۔ پھر لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی عجیب عجیب باتیں کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل جاتے۔ ایک نے آ کے پوچھا جی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں اگر میں کر لوں ادھر ادھر؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا، کیا تم یہ چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یہ؟ چلو انہوں نے نپٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ کتاب اللقطہ کے باب میں ایک حدیث آتی ہے کہ اگر گری ہوئی چیز زمین پہ ملے اسے اٹھاؤ، اعلان کرو، 1 سال تک اس کا مربی یا رب نہیں آتا تو اس کے بعد تم استعمال کر لو، اور اگر وہ آ جائے تو اس کو واپس لوٹا دو۔ اب سمپل اصول تھا، لوگوں کو چاہیے تھا اپلائی کر لیتے۔ ایک وہاں پہ صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کو بکری مل جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میں فرمایا بکری ہے بھائی، بکری اپنا گزارا کر لے گی، جو اس کے کھانے پینے کا آئٹم ہے وغیرہ، انڈرسٹوڈ باتوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا جی اگر اونٹ مل جائے، اس طرح سے اونٹ مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کا کیا بھائی، بڑا جانور ہے، خود کھا پی لے گا، خود سنبھال لے گا اپنے آپ کو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ان سوالوں سے تھوڑا سا وہ تنفر فیل ہوا، ڈسگسٹ فیل ہوا۔ پھر لوگ آتے ہیں، اب یہ سنیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے، بچیاں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گلیوں میں لے کے چلی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈائریکشن میں ہی چلے جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا بھائی میں اتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت تھے لیکن آپ نے کبھی کسی کو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا آگے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ پہ چل پڑتے اس کے ساتھ۔ لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، یہ نہیں دیکھتے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں، آپ نے اٹینڈ کرنا، ان کے سوالوں کو جواب دیتے تھے، تھک جاتے تھے، راتوں کو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جو ہے نا پیروں میں آپ کے ورم آ جاتا تھا، اور جو ہے نا بیٹی آ کے پوچھتی تھی کہ کیا آپ دنیا آخرت ہے ہی، آپ سے بڑا کوئی ہستی نہیں آئی آج تک، آپ بھی؟ انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جو مجھے ملا ہوا ہے؟ کیا میں نے اللہ کے چاہے حق بھی اگر ادا کر دیں، کیا میں شکر کا حق میں ادا نہ کروں اللہ کا؟ تو اتنے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا وہ ایک بیلنس رکھا ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کا جو ہے وہ پرندہ مر گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا سٹریس، کتنا تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیا کچھ نہیں آپ کر رہے تھے، آپ نے اس کو اٹینڈ کیا، جا کے بولا کہ یا عمیر ما فعل النمیر، اے عمیر، حالانکہ آپ شاعری نہیں کرتے، آپ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، لیکن آپ نے وہاں شاعری کی اس کو ریلیکس کرنے کی، اے عمیر تمہارے نمیر کو کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے وہ اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کر کے، یہی نسلی تعصب کے اوپر، اوس نے ایک دن کہہ دیا تمہیں یاد ہے ہم نے تمہاری اتنی ٹھکائی لگائی، ہم نے اتنی تمہیں مار ماری تھی اس جنگ کے اندر، دوسرے نے کہا تمہیں یاد ہے خزرج والوں ہم نے تمہاری اتنی، آپس میں لسانی وہی تعصب کی بیس پہ لڑائی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کے بولا میں بھی تم میں زندہ ہوں، تم یہ کام کرو، کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں، کبھی کسی کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا دل لگ گیا اس ہستی کے ساتھ کہ ہم وضو بھی کر رہے ہوتے تھے نا تو دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ہماری نظریں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی اٹریکشن تھی، اور وہ کیریکٹر کے ساتھ بھی اٹریکشن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دنیا کے سب سے حسین مرد تھے،
जो गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन इतनी अट्रैक्शन थी कि वो इतना दिल जीत चुके हुए थे लोगों का, लोग देखते रहते थे उनको, क्या ही बात, चलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। वो जब आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर वो अकीदत तो किसी और लेवल पे थी साहबा की। वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे आपसे हमसे कोई गलत बात करता, वो तो कटने मरने के लिए तैयार था। और ये हाल था उस अजीम तरीन लीडर का कि जंगे उहद में जब आप सल्लम पर तीरों की बारिश हो रही थी और बहुत बड़ा धावा खोल दिया दुश्मनों ने आपके खिलाफ, तो सिर्फ एक सहाबी था आपको बचाने के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए। उस टाइम पर तला रदी अल्लाह अन्हु थे। तो कहते हैं जिस तरह फुटबॉल की किक्स मारते हैं ना लोग, जब आगे से फुटबॉल आता है तो इस तरह तीर उछल के तला रदी अल्लाह अन्हु ने सीने में तीर और नेज़े खाए हैं। और कहते हैं इतना नेज़ा खाया कि पूरा हाथ अंदर घुस जाता था। तो आप सल्लम रोते थे अपने बच्चों को देखते हुए कि किस तरह मेरे बेटे, आप सल्लम रोते थे, लाशें पड़ी हुई होती थी, शहीद हुए हुए सहाबी पते थे, आप सब रोते थे देख के उनको, मेरे बच्चे मार दिए इन्होंने, मेरी उम्मत मार दी इन लोगों ने। ये अटेंशन दी आप सल्लम ने कि अगर किसी के, आपने इतना ख्याल रखा है लोगों का, इतना ख्याल रखा है आपने। तो ये वजूहात थी कि कायद जो होता है वो सबसे ऐसे प्यार कर रहा होता है कि लोग कहते हैं भाई ये सिर्फ मेरे, ये सिर्फ मेरे। अगर एक लीडर ये एस्टैब्लिश नहीं कर सका, लोग उसके लिए जान नहीं देंगे।